بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی عزیز ہو، گزشتہ جمعہ میں حج کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی تھی، آج بھی اسی کا تتمہ اور تکمیلے کے طور پر حج کی فضیلت، حج کی عظمت اور مدینہ منورہ کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اس تعلق سے کچھ باتیں آج ہمارے سامنے آئیں گی۔ یقیناً حج کا سفر جو ہے وہ ایک عشق و محبت کا سفر ہے، اور ہر حج کرنے والے کو اسی جذبے اور اسی محبت اور اسی وارفتگی کے ساتھ میں حج اور عمرے کا سفر کرنا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے حلال پیسوں کے ذریعے اور جائز پیسوں کے ساتھ حج کا سفر کرتا ہے اور حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، جب تلبیہ پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتہ اس کی تائید اور تقویت میں لبیک و سعدی کہتا ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو اور تیری حاضری ہمیں مقبول ہے، چونکہ تیرا توشہ حلال ہے، تیرا خرچہ حلال ہے اور تیرا حج قابل قبول ہے، اور تجھ پر کسی قسم کا کوئی وبال نہیں ہے۔ یہ فرشتہ اس کے لبیک کے جواب میں تائید اور تقویت کے طور پر کہتا ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان بندہ ناجائز پیسوں کے ذریعے اور حرام پیسوں کے ساتھ حج کا سفر کرتا ہے، اور جیسے یہ ناجائز اور حرام کے پیسوں سے حج کا احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو فرشتہ آسمان سے اس کا جواب دیتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک ہمیں قبول ہے اور نہ تیری حاضری یہاں پر ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ تیرا توشہ حرام ہے، تیرا سفر حرام ہے، اور تیرا سفر کا خرچہ سارا کا سارا حرام ہے، اور تیرا حج کرنا گناہ کے معصیت اور گناہ ہے، اور تو اس حال میں اپنے گھر واپس لوٹ کے تیرا حج تیرے لیے وبال ہے۔ یہ فرشتہ آسمان سے جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ارادہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ جہاں پر بہت ساری چیزوں میں تیاری کرتے ہیں، ان میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ جو سفر حج میں جتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کے سب حلال پاکیزہ جائز کمائی سے کمائے ہوئے ہونا چاہیے، چونکہ بڑا مبارک سفر ہے۔ ارکان خمسہ میں سے اسلام کے اہم ترین جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک آخری رکن ہے یہ، اور حج کا سفر موت کی یاد دلا دیتا ہے اور میدان محشر کے حساب و کتاب کو یاد دلا دیتا ہے۔ یہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 2 سفید چادروں میں ہی اسے کفن دے کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے، اور حج کو جانا والا بھی جب حج کو جاتا ہے تو بھی 2 کفن نما 2 چادروں میں لپٹ کر حج کے لیے جاتا ہے، اور میدان محشر جہاں پر پوری دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان میدان محشر میں رہیں گے، تو یہاں حاجی جب حج کو جاتا ہے اور عرفات کے میدان کے اندر جب وقوف کرتا ہے تو وہاں پر بھی پوری دنیا کے انسان ہوتے ہیں،
जिधर देखो उधर इंसानों के सरों का समंदर नजर आता है। और हज के दिनों में से वो दिन 9 ज़िलहिज्जा सबसे अहम दिन है, वकूफ़ अरफा का दिन। उस दिन बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शब अरफा होती है, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं और वहां लाने के बाद बंदों से कहते हैं कि बंदों, तुम दुनिया के दूर दराज इलाकों से सफर करके यहां पर आए हो, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगरचे तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर और पानी के कतरात के बराबर और दरिया के मौजों के बराबर भी अगर तुम्हारे गुनाह हो तो मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये भी शब अरफा में अल्लाह ताला की तरफ से हज करने वाले को खुशखबरी सुनाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि कोई मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब पाता है, वही नमाज अगर अपने महल्ले के मस्जिद में आकर पढ़ता है तो 25 नमाजों का सवाब पाता है। वही नमाज अगर कोई आदमी शहर की जामे मस्जिद में, जामे मस्जिद से मुराद बड़ी शहर की मस्जिद, जैसे हमारे इलाके के लिए ये मस्जिद भी जामे मस्जिद का दर्जा रखती है, तो कोई जामे मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 500 नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं। और अगर कोई मुसलमान यही नमाज मस्जिद अक्सा या मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा में पहुंचकर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक नमाज पर उसे 50,000 नमाजें पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। और अगर कोई मुसलमान यही नमाज हरम शरीफ में जाकर, काबतुल्लाह में जाकर पढ़ता है, मस्जिद हराम में जाकर पढ़ता है, अल्लाह ताला एक नमाज पर 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। दूसरे किसी नमाज में इतना और किसी और इबादत में इतना सवाब नहीं है। हरम की नेकी सबसे बड़ी ही हुई है। जितने कदम हज करने वाला उठाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर कदम पर एक एक नेकी मिलती है और एक एक गुनाह उसका माफ किया जाता है। किस कदर उसे चलना पड़ता है हज करने वाले को। तवाफी आदमी करता, 7 चक्कर काबे के लगाता है तो हजारों उसके कदम होते हैं। वो है कि एक तवाफ में हजारों नेकियां मिल गई और हजारों गुनाह उसके खत्म हो गए, माफ हो गए। तो ये सआदत जो है अल्लाह तबारक व तआला हज करने वाले को नसीब फरमाते हैं। 1 रुपया हज करने वाला वहां मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में सदका व खैरात करता है, 1,00,000 रुपये सदका व खैरात करने का सवाब मिलता है। एक मर्तबा हरम शरीफ में बैठकर सुबहान अल्लाह कहता है, 1,00,000 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने का अजर सवाब पाता है। हरम शरीफ में बैठकर मक्का मुकर्रमा में कोई मुसलमान एक कुरान खत्म करता है, 30 पारे पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला को 1,00,000 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। कितनी बड़ी बात। इसलिए हर हज करने वाले को चाहिए कि कम से कम मक्का मुकर्रमा के क़ियाम के दौरान एक कुरान करीम तो मुकम्मल पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसे जिंदगी में 1,00,000 कुरान पढ़ने का सवाब उसे हासिल हो जाए। मक्का मुकर्रमा के क़ियाम के दौरान अगर कोई एक रोजा रख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 रोजे रखने का सवाब अता फरमाते हैं। इतना ज्यादा हरम शरीफ और मक्के की नेकी का अजर सवाब बढ़ाकर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। जो दुनिया में किसी और के लिए और किसी और मकाम के लिए अजर सवाब नहीं है। काबतुल्लाह जो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लीगाह है, अल्लाह ताला के अनवार और बरकत वहां पर बरसते हैं। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते कि रोजाना हर दिन काबतुल्लाह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। और जो काबे का तवाफ करता है, उन 120 रहमतों में से काबे का तवाफ करने वाले के लिए 60 रहमतें उसके हिस्से में आती है। 60 रहमत जो काबतुल्लाह का तवाफ करता है।
اور جو حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے جو اطراف کا حصہ اسے مطاف کہا جاتا ہے، اور اس کے اطراف جو مسجد بنی ہوئی ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی مطاف میں یا کعبۃ اللہ کے اطراف کسی بھی جگہ میں یا مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کعبۃ اللہ پر برسنے والی 120 رحمتوں میں سے 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والے کے حصے میں آتی ہیں، 40 رحمتیں۔ اور جو حرم شریف میں بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے مالک کا، میرے خالق کا گھر ہے، یہ میرے خدا کا پروردگار کا گھر ہے، یہ کعبہ ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صرف اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے اللہ کی اس پر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کے حصے میں اللہ کی 20 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ مجھے بتلائیں یہ دنیا کی کسی اور مقام پر، کسی اور جگہ کے لیے، کسی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت پر ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش بھی کرنا چاہیے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس سعادت کو حاصل کروں، جس کا طریقہ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے ہمارے ملک کے بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتلایا تھا۔ ہم چاہتے ہیں حج کرنا اور بظاہر آج ہمارے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے ترتیب بتلائی تھی کہ گھر میں ایک بڑا غلہ بنایا جائے اور اس میں اپنے حلال روپے پیسوں میں سے روزانہ یا ہفتہ واری یا ماہانہ کچھ نہ کچھ پیسے اس غلے میں ڈالے جائیں اور ایک طرف رکھا جائے اسے، اور پھر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حج کے لیے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کا گھر دیکھوں، آپ کے گھر کی زیارت کروں، حج کروں، میرے لیے اسباب پیدا کروں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس غلے کی برکت سے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنے کی برکت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ غلہ بھی بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے اور اسباب بھی اس کے لیے بن جائیں گے۔ اور اس عمل کو کر کے ہزاروں لوگوں نے حج کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اخبار میں بھی یہ بات آئی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کی، چونکہ آج بطور خاص ہمارے علاقے تلنگانہ کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے وہاں پر۔ اس نے لاکھوں روپے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے طے کیے، لیکن بیٹی نے سوچا کہ میرے باپ نے زندگی بھر کا سرمایہ میری شادی میں لگا دے گا اور اس کے بعد میرا باپ خالی ہاتھ ہو جائے گا اور میرا باپ حج عمرہ بھی نہیں کر پائے گا۔ کئی دن تک بیٹی سوچتی رہی، اس بیٹی کا رشتہ طے ہوا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد کسی طریقے سے اس بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر کا فون نمبر معلوم کیا، اور فون معلوم کرنے کے بعد اس بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اجازت لے کر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے 2 منٹ 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں، تو اس بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے جو گفتگو کی، محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ خود سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نوجوان بچی نے یہ کہا کہ میرے باپ نے خون پسینہ ایک کر کے سے لاکھوں روپے جمع کیے ہیں، لیکن میری شادی کے بعد میرا باپ خالی ہاتھ ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ میں بہت دن سے سوچ رہی ہوں کہ زندگی بھر کا کمایا ہوا پیسہ میرے باپ کا خرچ نہ ہو اور میری شادی بھی ہو جائے، تو میں بہت دن سے ایک ترتیب سوچ رہی ہوں، میرے ذہن میں، میرے دماغ میں ترتیب آئی ہے، وہ ترتیب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اگر آپ کو منظور ہو تو مجھے اجازت دے دیجیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ بتلائیے آپ کی کیا ترتیب ہے اور کیا ترتیب آپ کے ذہن میں آئی ہے؟ تو اس بچی نے یہ کہا کہ لاکھوں روپے لٹانا شادی میں کوئی فرض واجب سنت تو ہے نہیں، بہرحال سنت یہ ہے کہ شادی کی جائے، تو کیوں نہ ہم ایسا اختیار کریں کہ ہم اپنی اس شادی سنت کے مطابق کریں گے،
کوئی فضول خرچی نہیں کریں گے، کوئی اسراف نہیں کریں گے، تو میرے باپ کے لاکھوں روپے بچ سکتے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں میرا باپ حاجی بن جائے، کعبۃ اللہ کی زیارت کر لے۔ صدق دل سے، سچے دل سے کہی ہوئی بات اس بچی کی اس کے ہونے والے شوہر کے دل پر اثر کر گئی، اور بچے نے کہا کہ میں کل بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے باضابطہ اپنے ماں باپ سے گفتگو کر کے اس بچی کے باپ سے بات کیا، اسی قسم کی بات کہ دیکھیے شادی کرنا سنت ہے اور لاکھوں روپے لٹانا کوئی فرض واجب سنت تو ہے نہیں، تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنی شادی سنت اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کوئی ایک روپیہ بھی فضول خرچی کا ہم نہیں اڑائیں گے۔ اور آپ نے جو اپنے بیٹی کی شادی کے لاکھوں روپے جمع کیے ہیں، وہ ایک دن میں سارے کے سارے پیسے برباد ہونے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے آپ ہی کے پاس جمع رہیں، اور انشاءاللہ اس سال آپ کے حج کا نمبر ہم لگوا دیں گے۔ سنا ہے کہ اس نیک دل بچی کی تڑپ کی وجہ سے اور اس نوجوان ہونے والے داماد کے تڑپ کی وجہ سے ان دو بوڑھے ماں باپ کا حج کا نمبر لگ چکا ہے، اور شادی بھی بچی کی ہو چکی ہے، اور آج دو بوڑھے ماں باپ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ شادی کے لیے زندگی میں یعنی کسی کے گھر میں دو بیٹیاں ہوتی ہیں، 2-3 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن پہلی شادی ہوتی تو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں فضول خرچی۔ حد سے زیادہ لوگوں کو بلانا، حد سے زیادہ شو پٹ اپ کرنا، حد سے زیادہ بالکل دکھلاوا کرنا، اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈالنا، اور شادی کے دن اپنے آپ کو اللہ کا مجرم اور گناہگار کر دینا، لوگ اس کو فیشن بنا چکے۔ بھائیو، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہو، بیٹے اور بیٹیاں دی ہوں، تو ہر اپنے بیٹی اور بیٹے کی شادی کے موقع پر کوئی دینی کتاب پڑھ لی جائے کہ شادی کے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یا کم از کم کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے ملاقات کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ میری بیٹی کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں، یہ میری اپنے خود کی شادی ہے، یہ میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے شادی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرنا چاہیے ضرور کیا جائے، جو نہیں کرنا چاہیے اس کو ہرگز نہ کیا جائے۔ لیکن جب اس شان سے شادی کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر شادی بیاہ کے موقع پر بھی شریعت و سنت کو ملحوظ نہ رکھا جائے، اللہ کی آئی ہوئی رحمتیں واپس چلی جاتی ہیں، اللہ کی آئی ہوئی رحمتیں واپس ہو جاتی ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، حج بڑی اونچی عبادت ہے، حج کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے۔ مدینہ منورہ کی حاضری حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ مناسک کے جو حج ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، وہ صرف 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دنوں میں حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کی، مسجد نبوی نماز پڑھنے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہر حج کرنے والا چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر وہاں کی سعادتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان میرے مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لے، 40 دن نہیں ہیں، 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھے، اور 40 نمازوں کے دوران کی کوئی نماز اس کی چھوٹے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 پروانے اسے عطا کرتے ہیں۔ کتنے پروانے؟ خدا ہمیں موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ، کہ جو آدمی میری مسجد میں، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے اور ایک نماز میں درمیان کس کے فوت نہ ہو، چھوٹے نہیں، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟
ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی نفاق سے بری ہوتا ہے، یعنی ایسا آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں، جہنم کے جو طبقات ہیں اس کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، جہاں پر سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری منافقت سے حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ ہے کہ نفاق سے، منافقت سے اس کو بری فرما دیتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری برات یہ ہے کہ عذاب سے اسے بری کر دیا جاتا ہے، وہ براءۃ من العذاب، وہ آدمی عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری برات وہ براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے وہ بری ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے اس کو دو ہی قرار دیا ہے، ایک تو ہے کہ نفاق سے برات اور دوسرے ہے کہ جہنم کی آگ سے برات۔ تو ہر حج کرنے والے کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس مقدس مقام پر میں آیا ہوں تو نمازیں گوانے کے بجائے میں نمازوں کا اہتمام کروں، کوئی نماز مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر بھی حرم شریف کی تکبیر اولیٰ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے وہاں پہنچ کر 40 نمازوں کا اہتمام اگر کیا جائے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 براتیں عطا فرماتے ہیں، جو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت سفارش واجب ہو۔ اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے روضے پر حاضری، درود و سلام کا ہدیہ اور اپنے ایمان کی تجدید کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جہاں پر ہمارے سامنے ہماری بدعمالیاں ہوگی، ہمارے گناہ ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ڈوبتا ہوا انسان اپنے آپ کو لگے گا۔ ایسے موقع پر حضور پاک علیہ السلام ہم میں سے کسی کی شفاعت فرما دیں گے، اس سے بڑھ کر اور سعادت مندی کی کیا بات ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی موت تک مدینہ منورہ میں قیام کرنا چاہتا ہے، جس کی کوشش کر لے۔ تم میں سے کوئی آدمی اپنی موت تک مدینہ منورہ میں قیام کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو چاہیے اسے کس کی کوشش کر لے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مرنے والے ہر آدمی کی میں سفارش کروں گا۔ مدینہ منورہ میں ہر مرنے والے آدمی کی نبی پاک علیہ السلام سفارش کریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں مرنے کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ 2 دعائیں مانگا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ دشمن کے ہاتھوں سے حضور پاک علیہ السلام کے مسجد میں حضور کے مصلی پر نماز پڑھانے کے دوران ایک مجوسی غلام کے نیزے سے آپ زخمی ہو کر مصلی پر پڑے اور آپ شہید ہو گئے، اور دوسرے کے شہر نبی میں مجھے موت آ جائے تو بہرحال مدینہ منورہ مسجد نبوی میں اس سے بڑھ کر اور کون سی مقدس جگہ ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال مدینہ منورہ کی حاضری بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اس لیے ہر آدمی کو حج کرنے کے بعد وہاں پہنچنے کی اور مدینہ منورہ میں حاضری کی اور وہاں 40 نمازوں کی
روضے رسول پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے. اور جب کوئی مسلمان مسجد نبوی میں پہنچتا ہے تو ایک حصہ مسجد نبوی کے اندر ایسا حصہ ہے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے, جس کو جنت کا حصہ کہا گیا ہے. ہمارے اکابر و اسلاف نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان اس حصے میں پہنچ کر یہ قسم کھا لے کہ میں اس وقت جنت میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ آدمی کی قسم غلط نہیں ہوگی, وہ جھوٹا نہیں ہوگا. کیا کہا جاتا ہے اسے؟ ریاض الجنہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کا جو کمرہ ہے, اس کمرے سے لگ کر حضور کے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا حصہ ہے جتنا کہ آج ہماری مسجد ہے. اس مسجد کا جتنا رقبہ ہے میں سمجھ اتنا ہی بڑا حصہ آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کا ہے, جہاں پر عام قالینوں کے مطابق تھوڑی گرین قسم کی, ہری قسم کی قالین وہاں پر بچھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. باضابطہ سیریل نمبر سے وہاں پر چھوڑا جاتا ہے. تو وہاں پہنچ کر ریاض الجنہ میں پہنچ کر, جنت کے اس ٹکڑے میں پہنچ کر کم از کم 2 رکعت نماز اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے 1 مرتبہ ضرور دعا کرنی چاہیے. تو یہ موقع مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نصیب ہوتا ہے. مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سب سے مقدس شہر ہے. وہاں پر 3 میدان ہیں, ایک میدان عرفات, دوسرے میدان مینا اور تیسرا ہے میدان مزدلفہ. اور وقت نہیں ہے کہ ساری تفصیلات میں بیان کروں. بہرحال حج کی سعادت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس سعادت سے مالا مال فرمائے, اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان تمام کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا